بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر سوشل اسٹڈیز، ڈویژنل پبلک اسکول چچاوطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جماعت نہم کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم باب دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 میں تحریک پاکستان کا پس منظر بتایا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جنوبی ایشیا جو ہے یہ ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں کی نظروں کا محور رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو جن وسائل سے مالا مال کیا ہے ان پر ہمیشہ انگریزوں نے حریصانہ نظریں رکھیں، اور اسی دولت کی کشش نے ان کو آج تک اس خطے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ انگریزوں نے مغل شہنشاہ جہانگیر کے جوتوں کو بوسے دیے اور فرنگیوں کے لیے بحری تجارت کا حکم نامہ حاصل کر لیا۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے سود در سود کا کاروبار شروع کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا کیے۔ عزیز طلباء، پھر چشمے فلک نے وہ عبرتناک منظر دیکھا کہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو اپنے ہی ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ برصغیر کے مسلمان اپنے کاندھوں پر 800 سالہ اقتدار کی لاش اٹھائے پھر رہے تھے، مگر ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ انگریزوں نے جس طرح برصغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جمائے، ان کے اثرات بد سے ہم آج تک محفوظ نہیں ہیں۔ آج بھی ہم ان کے محکوم و معتوب نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی تھی کہ وہ ان کے ارادوں کو نہ سمجھ سکے۔ انگریزوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ شجاعت و ہنرمندی اور سیاسی تدبر سے نہیں بلکہ اپنی فطری عیاری اور مکاری سے لڑیں۔ وہ بس ایک ہی ہنر جانتے تھے کہ وطن فروشوں کو کتنی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی ہمت و بہادری کے جوہر نہیں دکھائے، بلکہ انسان کی فطری کمزوریوں کو پرکھتے ہوئے اپنے آزمودہ نفسیاتی ہتھیاروں سے مسلمانوں کے دلوں اور حوصلوں پر کاری ضربیں لگائیں، ان کے ایمان کو زنگ آلود کیا۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے پسندیدہ نتائج حاصل کیے۔ عزیز طلباء، تحریک پاکستان کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، باب دوم۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ پچھلے باب میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ پھر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور ایک مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کی احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ عزیز طلباء، حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی
کیونکہ شاہ ولی اللہ، پھر اسی طرح سید احمد شہید اور شاہ عبدالعزیز، انہوں نے جب بر صغیر میں مسلمانوں کو سکھوں اور انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا اور ہر طرح سے ان کو عبرت کا، ان کو تکلیف اذیت کا نشانہ بنایا جاتا، یہاں تک کہ مسلمس کو ان کے ریلیجس پریکٹسز میں پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سکھ اور انگریز اس میں انٹرفیئر کرتے تھے۔ جب سید احمد شہید کو ان کے اس ایل ٹریٹمنٹ کا علم ہوا تو شاہ عبدالعزیز اور انہوں نے، سید احمد شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سکھوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا، یعنی انہوں نے اختیارات زیادہ بڑھا لیے۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے شکست کا شکار ہوئے۔ نواب سراج الدولہ کو نانا نواب علی وردی خان نے ان کا نام، ان کو یہ لقب سراج الدولہ دیا تھا۔ ان کا نام، اصل نام مرزا محمد تھا۔ نواب سراج الدولہ فورٹ ولیم 16 اکتوبر 1756 کو انہوں نے راجہ رام نارائن کی مدد سے شوکت جنگ کو منہاری کے مقام پر شکست دی، اور اسی جنگ میں شوکت مارا گیا تھا۔ نواب نے آگے کلکتہ کا رخ کرنا چاہا تو میر جعفر اور جگت سیٹھ جیسے غداروں نے انگریزوں کو خفیہ پیغامات پہنچانے شروع کر دیے۔ اسی طرح پھر دوسری جانب سے احمد شاہ ابدالی کے حملے کی اطلاع بھی نواب کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ نواب سراج الدولہ نے فروری 1757 کو معاہدہ علی نگر پر دستخط کیے، جس کی روح سے بنگال کے تمام مقبوضات دوبارہ کمپنی کو واپس مل گئے۔ عزیز طلبہ، نواب سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کلائیو سے مقابلے کر رہے تھے، لیکن انگریزوں نے میر جعفر سے ساز باز مکمل کر لی تھی، اور انہوں نے نواب کے ساتھ انگریزوں کی جنگ، جو کہ تقریباً ناگزیر ہو چکی تھی، تو 13 جون کو کلائیو نے شمالی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ نواب سراج الدولہ نے بغیر کسی مزاحمت کے کتوا انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ عزیز طلبہ، نواب بھاگیرتی ندی کے پاس 50,000 پیدل اور 18,000 سوار فوج 50 توپوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ فوج کا جو بیشتر حصہ تھا وہ غدار اعظم میر جعفر کے ماتحت تھا۔ نواب نے انگریزوں کو گھیرے میں لے لیا، لیکن گھیرے میں رہنے والی فوج میر جعفر کے ساتھ تھی، جو خفیہ طور پر انگریزوں سے مل چکا تھا، اس لیے جنگ شروع ہوتے ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نواب کا معتمد اور حق نمک ادا کرنے والا ساتھی میر مدن لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ شام تک نواب کو میر جعفر کی غداری کا بھی علم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور مرشدہ آباد پہنچ گیا۔ میر جعفر نے انگریزوں کا استعمال کیا اور پلاسی کی یہ مشہور جنگ اپنے بھیانک انجام کو پہنچی۔ عزیز طلبہ، اسی لڑائی کے بعد میر جعفر نے سراج الدولہ کو گرفتار کر کے انہیں اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ 4 مئی 1799 برصغیر کے ایک بہادر مجاہد
تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل، مملکت خدادار کے ہر دل عزیز، عادل اور فیاض سلطان کی شہادت جلیلہ کا دن ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جس کے بعد برِ صغیر میں مسلمانوں کی سربلندی کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں، حوصلے پست اور غدار بدمست ہو گئے۔ حضرت حافظ فتح علی ٹیپو سلطان شہید کے قلعہ سرنگا پٹم پر قبضے کے بعد انگریز جرنیل بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ اتنی بڑی عسکری جدوجہد برِ صغیر میں کسی مسلم ریاست نہ کر پائی۔ ریاست میسور کے ایک جرنیل حیدر علی اپنی بے مثال قابلیت اور بے پناہ منصوبہ بندی کے باعث زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا رہا۔ عزیز طلباء، شہادت کے رتبہ عظیم پر فائز کرتی ہے۔ برِ صغیر کی تاریخ اس درویش سلطان، دانشمند سالار، ماہر فن تعمیر اور سرفروش غازی سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمری کے دور سے ہی جنگوں میں اس نے حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ شہادت کا رتبہ عظیم پر فائز ہونے کے بعد ہندوستان صرف ہندوستانیوں کا ہے کا نعرہ سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے بلند کیا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان عظیم سپہ سالار، علیم حکمران، بلند پایہ عالم، باعمل شخصیت کے مالک تھے۔ عزیز طلباء، ان کے گمان اور وجدان میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کا تصور تھا، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان بھی شہید ٹیپو سلطان کی مملکت خداداد کا تسلسل ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح آگے فرائضی موومنٹ کی کیا تھی اور کس نے شروع کی تھی اور اس کے کیا مقاصد تھے۔ فرائضی موومنٹ واز فاؤنڈیڈ in 1819, first half of 19th century, in East Bengal by Haji Shariatullah to give up un-Islamic practices and act upon their duties as Muslim. The movement protected the rights of tenants to a great extent. تو اسی طرح پھر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک۔ اب تحریک کا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین دینا تھا۔ The basic objective of the Frizi movement was to eliminate the un-Islamic customs and traditions which prevailed among the Bengali Muslims and helped bring the Muslims on the right path of Islamic teachings. He encountered a number of obstacles and difficulties in the beginning, but gradually they successful. یہ جو فرائضی موومنٹ تھی، یہ اصل میں اس کا مین مقصد یہی تھا کہ مسلم کے جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں ان کو یعنی کسی قسم کی اس میں سکھوں یا انگریزوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ وہ آزادی سے اپنے
مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ سید احمد شہید نے کی ٹیچنگ کو ہم کلاسیفائڈ کرتے ہیں 4 حصوں میں۔ پہلا تو یہ تھا کہ فائٹ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز اینڈ انوویشنز ان اسلام۔ دوسرا ٹو فیور اجتہاد یا انڈیویجول ججمنٹ۔ تیسرا ٹو ریفارم صوفی